اب وہ کیمرے کلیئر ہو گئے. چلیے بول شروع کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں 3-4 منٹ جو ہیڈ لائن چل رہی 3-4 منٹ ہو گئی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، آپ سب کی آمد کا شکریہ. ہم میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کے وفد کو متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر میں خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں ان نئے حالات میں سیاسی جماعتوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اس وقت سب سے بڑی شرط ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے، ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے حوالے سے، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں، جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. میں اس کی بنیاد پر ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں آج آپ سب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے. میں درخواست کروں گا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ کراچی آئیں، ان کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پر آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم ایم کیو ایم کے دولت خانے میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا خلوص سے بھرا ہوا خیر سگالی کا پیغام لے کے آئے ہیں. ویسے تو ماضی میں بھی ہمارے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، مگر جب 2022 11 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مخلوط حکومت بنی، تو مخلوط حکومت میں جو شریک جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ میرا بہت اعتماد کا اور احترام کا رشتہ ہمارا مزید مضبوط ہوا، اور ہم نے مل کر جو چیلنجز تھے بڑے شدید قسم کے، چاہے وہ سیلاب تھا، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، چاہے وہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، چاہے وہ خارجی تعلقات جو تباہ ہو چکے تھے ان کو ریپیئر کرنے کا معاملہ تھا، اور جو معاشی اور چیلنجز تھے، جو مہنگائی کے چیلنجز تھے، ہم نے ان کو مل کر حل کرنے کی کوشش کی. لیکن میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو میں نے انتہائی پرجوش پایا، اور معاملات کو طے کرنے میں خلوص دل کے ساتھ ان کی جو تعاون تھا، میں نے پہلے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، مگر آج پھر میں یہاں پر پبلکلی اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی فیصلہ ہوگا، مگر جو قوتیں، وہ عناصر جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور سماجی انتشار میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سازشیں آج
عروج پر ہیں اور اس کا ایک واحد حل ہے کہ جو 4-5 سالوں میں جس برے طریقے سے دشنام ترازی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ اور سب سے بڑھ کر جھوٹ اور شبانہ روز جھوٹ بولا گیا، اور پاکستان کے معاشرے میں جو زہر گھولا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن نے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی قیادت میں وہ شعور ہے، میں وہ حوصلہ ہے اور وہ ولولہ ہے کہ ان تمام معاملات کو باہمی مشاورت، تعاون اور بھائی چارے کے ساتھ حل کرتے ہوئے اس زہر کا خاتمہ کرے. اور یہ زہر ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، ایک سال میں ختم نہیں ہوگا، اس کو کئی سال لگ جائیں گے، لیکن ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں اس طرف ہم نے سفر کرنا ہے، ترقی اور خوشحالی کا، امن کا، پاکستان کو اس کے کھوئے مقام کو واپس دلانے کا، پاکستان کو اس خطے میں ایسے ممالک جو ہم سے کوسوں میل پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے. ایک بڑا ایک حادثہ ہے، یہ شومی قسمت ہے ہماری، لیکن جب قوموں میں اس طرح کے چیلنجز آئیں، اس طرح کے کٹھن مسائل آئیں، چیلنجز آئیں، تو پھر قوم وہی زندہ رہتی ہے جو ایک ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، یکجاں دو غالب ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس سے بالاتر ہو کر اپنی ذات سے، پسند ناپسند سے، اور ہم اس ملک کے لاکھوں لوگ ہجرت کر کے آئے اور راستے میں ان کے شہید ہوئے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. حضرت قائد نے جو خواب دیکھا تھا، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، تب پاکستان مارز وجود میں آیا. آج 76 سال بعد بھی اس شہر قائد میں ہم کھڑے ہیں، اور یہ شہر کراچی میں آج صبح بھی میں نے پریسر میں کہا، بٹ آئی وانٹ ٹو سے ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے. تجارت، صنعت کاری، کامرس، ٹریڈ، بینکنگ کا یہ مرکز ہے، شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے، لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر موڑ عوام. تو آج حسد یہی تھا کہ آئیں مل کر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے، اس شہر کو عظیم بنائیں گے. اور ایم کیو ایم یقیناً اس معاملے میں ہمارے پارٹنرز ہیں، بہت سنجیدہ پارٹنرز ہیں. اور جب میں نے بات عرض کر دی کہ جب 16 مہینے مجھے ملے تو مزید اعتماد حاصل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رشتے کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کی قسمت بدلے گی، اس شہر کی قسمت بدلے گی، مگر یہ کام مل کر ہوگا. اٹس اے ٹیم ورک. No one person can handle these challenges alone. It has to be team work. It has to be through untiring efforts. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. یہ سب سوال یہ ہے، یہ سب سوال آپ سے یہ ہے. آپ محمد آپ کریں، ایک منٹ باری باری کریں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم جو ہے وہ بڑی خطرناک جو ہے معاشی مشکلات کا شکار ہے، تو معاملات قومی حکومت سے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے، یہ اسی کے تابع سارے معاملات طے ہوں گے. عوام جس طرح کا مینڈیٹ دیں گے اسی طریقے سے نظام حکومت کو چلایا جائے گا. اچھا شہباز صاحب یہ بتا دیں، آپ نے یہ تھا کہ 2018 میں ایک شخص آیا تھا جس کے لیے نون لیگ کا موقف یہ تھا کہ وہ لاڈلا ہے، اور آج پھر وہی تاثر جو ہے وہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نون لیگ کا موقف کیا ہے اس پر؟ مجھے بتائیے
کہ لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے. لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اس کو ہتھکڑیاں لگا کر اس کو اپنا پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے. لاڈلا وہ ہوتا ہے کہ جس نے تنخواہ نہ لی ہو اور بلیک ڈکشنری کے ذریعے بلیک ڈے کے طور پر وہ دن منایا جائے گا جب نواز شریف کو سزا دی گئی. لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو دن رات ایک ٹرائل کورٹ میں 100 دن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پر حاضری دینی پڑی اور ہفتے کا دن بھی شامل اور رات کے 8 بج جائیں. لاڈلا وہ ہوتا ہے جو عدالتی حکم کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہ ہو اور اس کو کہا جائے ویلکم سر اور کیا گڈ مارننگ, گڈ ٹو سی یو اینڈ گڈ لک, وہ ہوتا ہے. نون لیگ شہباز شریف اور ایم کیو ایم کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شہباز شریف ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے مشاورت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آگے بھی 2 سے 3 روز جو ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے اور مشاورت ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق.